أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. مبارك. جزاك الله. بس كلهم كلهم من المؤمنين وبالكتشم كلمة بعدشم من تعبرتشم كيبرين بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار امیتون محنتین عطا کے گکے محنتی پروردگار گور مبارک کتی آمین. اتولو چگا گتے بلکے وقت کا چگا تصمیم بلن بش کی وقت بلکے میاری تیر بری میں چگا ایچان کھانان چنیم رو ایک ایچان اردو مر چنیم رو ایک ایچان مو تو امی کوئی دلتاش کسی سے کھولادوان کے کوئی مطابق باید شکر منی اون امید ووٹ گتی نشان انگنو مکے تمامی بالتی تلو ہر ہین اونتا نظر حسان مبارک گو منی شکریہ. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اتكون يالي مدد جوكا كنكا قوتنا غور مبارك مني خدا غور مبارك تشوش هوا بوت على انظر من اميام مثال برا ملا كاي جاك دل طرفوه امید نتني تمام سيسر ونبيا قلبنا يا بار دا اونك قوي مكيوتو قوي مكوتكون لنا وبتي بس كرياتيوة والله بوبتي لكن كمي قوبتي شابي لكن سيسر خدمتك يتويون ثم ونبيك واش قوبي بلد بيك التلك اونك قول كنت ألس بطن باني جاغا جميل. حيدرباد والتالت حساب هل كمان متصل أولا دفتر في يوم من رأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پاکستان تاریخی انصاف کابینٹ میاں کلثوم تمام بد جماعت میاں کلثوم دامی کرنل محترم آمد پاکستان تاریخی انصاف آمد کنا ٹکٹن امیدیں یقین ٹکنا شیبی کے
دا پاکستان تاریخ انصاف تے مجنٹ آمت ان پروگرام اندک آمین پارسی اندک تے ٹکنے کنر صاحب اتر لما می پاکستان تاریخ انصاف تے میت دیوے کچھ دا آنے والا وقت کنے او میں خدمت کنے کنے کنر صاحب خدمت کنے موقع پروردگاری چبائی اور می عرض بلا کہ می ہندو ہے بسن گوجال منیش سناک منیش می بسن اشوی میتا کہ انشاءاللہ ماضی و یار عمی پارٹی میں ملو نیشن خورگرد ننیبان کی تو میں ما تلتش کو شخصیتی میں بھی کابینٹ رو کا ممائی من می امیت ستی من امیت گاؤں رو بلا کی تیک می جس کا سے جن پروردگار کی کامیابی تم بعد نیکس لائے عمل می انشاءاللہ اکیلے کا آزاد نکین پھتی میں بھی کرنل نمی کنت پھت سے جن انشاءاللہ بھرپور تعاون لبوت یقین بلا پروردگار ما ممیون پیوچ ساتھ میں جبین ام کرنل صاحب پر ما پاکستان تاریخی انصاف ہے کپتان ٹکٹ رکھ دی بھائی کہ پروردگار ہے مامر تلتس دنیا دیتان علم دیتان تلتس کو ما شخصیت بان تعلیم میدان و سیاسی طور شہرت انگیسا پاکستان عمران خان ہے کہ مجینٹ امیت ما امیت نشان اندکی دیکھ انشاءاللہ ما ٹھپارتا کامیابی چون کنے کنر صاحب من مائر کی من مائر میم عمران خان نظر بلا عمران خان میشن ملا ادھر ما انشاءاللہ ما کوشش چون ما پہلا دفعہ می پاکستان تاریخ انصاف ہے می کابینٹ میں کلتم اور می بچت می مشکونر می شکر گزار بان خود تو پہلا گنتوری ما ابھی دفتر اوپننگ ہے تحلیل می نائے ویم خان بھی ادھر خان تو می زیادہ منوان تو می امیت وشین می اضافہ می چیمان کے می میسر و حوصلہ افزائی می چیمان کے مامان میسر کٹو شکا کٹ ما شکریہ دا چوان بچت می کارکنر اور بزرگ شکر میں شکریہ بار ہمارے آفیشیل کے ساتھ ادھر آتے تو سجاد بھائی سجاد صاحب جو می گجال تحصیل سینئر وائس پریزیڈنٹ بائی پی ٹی آئی جو ہنزو کابینہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم خود معذرت کا جا رشز کی شوا اردو میں کریں نا سب کے لیے سب کچھ سمجھ سب سے پہلے اپنی طرف سے اور میرے ساتھ آئے ہوئے گجال سے جو وفد ہے ان سب کی طرف سے کرنل صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. ہنزا جو ہیں وہ برانڈ نیم ہے دنیا میں اور ہم سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہنزا پڑھ لکھے لوگوں کا علاقہ ہے تو ہم نے اسی طرح بیہیو کرنا ہے, ہم نے اس طرح سے کرنا ہے. کرنل صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملا ہے, اس میں عمران خان کی مرضی بھی شامل ہے, اس میں سب ہم عمران خان کا ویژن اس کا مشن لے کے آگے نکلے ہیں. ہمیں کسی سے دوسرے سے تیسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہمیں صرف یہ کہ پارٹی کے لیے اور ہنزا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. میں بہت زیادہ کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں کرنل صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی چونکہ یہ قصہ اور کہانی جو ہے وہ ختم ہے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. ٹکٹ مل چکا وہ کرنل صاحب کے پاس ہے, ہم وہ ٹکٹ کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے ابھی لائے عمل بنانا, اسٹریٹجی بنانی ہے کہ الیکشن کیمپین کس طرح کرنا ہے اور پھر الیکشن جیتنا کس طرح ہے. اس کے بعد کرنل صاحب سے گزارش ہے کہ اس کی پوری ٹیم ہوگی اور جو ہنزا جو پچھلے 5 سال تو کیا 40-50 سال سے محروم ہے اپنے نمائندگی سے, ایک فیملی کے ہاتھ میں اس کی قسمت تھی. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہنزا کے ساتھ کوئی اور اس طرح سے کوئی ڈرامہ ہو جائے. تو کرنل صاحب کو بہت بہت ہم گزارش کرتے ہیں کہ جیسے ہی انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کی ہے, گلگت میں بھی, گلگت پاکستان میں بھی حکومت تحریک انصاف کی بنے گی, ہنزا میں بھی لوگ جس طرح سے ٹرینڈ بتا رہا ہے یہ خاص طور سے ہمارے آگے گجال کی طرف وہ کرنل صاحب کی طرف ان کا رخ ہے اور ان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں.
कर्नल साहब से गुजारिश है कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे, जीतने के बाद हम कोई और सियासत नहीं करेंगे, हम हुंजा को उसकी तरक्की की राह पे आगे जो है वो लेके जाएंगे। मोहतरम चेयरमैन साहब अजबाद हिसाब बटेदा हिक्की वही साहब को हिक्की मेरा तो चला नहीं तो उनके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पेशतर कवासुलजा आया कल्चू अलियाबाद नुमाइंदगी चुमटे मी कर्नल साहब मुबारकबादी हयान मशवरा अल्तोलुम गुजालतुम बेरुमन खोलमी मिठुकोन मोहतरम इज्जत यशकी मैं मुतकलीफ फतने तेना खोला दमानी गुतेर फूट शामिल मनवान के इंशाल्लाह माँ कमर बस्ता नहीं मन इलेक्शन कई चीज़ें मिले के इलेक्शन लो हर ही ना तेवल मार तजुर्बा मनीला ही ने का चलमिंग के में बिता ही हिंदे जर के दिल जोन ही ईमान चल के ईमान चान लेकिन इतेवलो माँ बड़ा है करम मियों ते इतने तरीक़ा थे यार किस्मायां के अगर मेरे ने इरी गलस ने तन गुदे जर दिया कुलीनेर के एक कमन बख्शिश ने तन मी मुद्रे तस्कुश मिला बस न मकन को इलेक्शन ही ते अलसन मिला तो बहरहाल हत्तुल मकदूर मी पार्टी है अमित चौबी साहिबान होसन वना इमरान खान साहब है शुवानी तनी मी किने कर्नल साहब दुते अलग इच्छी भाई तो मी बेस्ट कोशिश है चन तो जब मरकज़ी हुकूमत तो ये नज़र मी किने कर्नल साहब बिला कदामी बस हो मान मी किया नहीं मैं मनम से यार की कोशिश है तस्बिला कि चुप न तन मीक नो सिनीन या फत में भी हुकूमत इमरान खान है वो अलग इच्छी भाई दूसरी सना जब तक माँ सतत मेहनत आयत इश्क़ा सतत मेहनत आयत इश्क़ा कामयाबी मुश्किल है भी लिहाजा कामयाबी ये गाने मेहनत 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 दुबर चिबी तो टाइम बहुत कीमती मिला जाही खेशियन के ममयोनर असो कुटुंब से काम मुबारकबादी मार चबा इंशाल्लाह मा बुट तगड़ा बुट जवायो जज्बाती बान दस्तास तरीका के दुरोने तनमी किने करने साहब कामयाब है तो कोशिश है जुबान या अली मदद मोहतरम अलवाई साहब मदनी पीटीआई साबिका वाइस प्रेसिडेंट साहब को बान मी मोहतरम अलवाई असलम साहब को तको खबर चुना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम कर्नल साहब पीटीआई काबिना की मोहतरम सेक्रेटरी साहब और अरकान हमारे बल्द के मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग मेरे भाइयों वाकई शिनाकी से गुजाल तक आए हुए हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ भाइयों नौजवानों आप सबकी खिदमत में याद मैं तकरीबन 35 सालों तक ये तरीक़ा बोर्ड में वाइस के हिस्से से बहुत ज़्यादा इधर घूमा हूँ फिरा हूँ। मैंने देखा है बाहर के मुल्कों में भी बहुत मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पढ़ा है, यहाँ भी आकर मैंने खिदमत की है। आज मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ वो एक बहुत अहम पैगाम हुंजा की जमात को देने के लिए खड़ा हूँ। लेकिन इस पैगाम को देने से पहले मैं मोहतरम कर्नल उबैदुल्लाह बेग साहब को, जो हुकूमत ने, जो इमरान खान ने और उसके काबिना के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने ट्रस्ट उन पे करके
آج ٹکٹ ان کو جو دیا ہے اس حوالے سے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپریل 2016 کو کوئی 2 مہینے کے بعد میں نے سیاست میں حصہ لیا اور میں نے اس وقت ہی پی ٹی آئی کو جوائن کیا، کیونکہ میں یہ جو 34-35 سال یہاں جو پھرتا رہا، مجھے ریئلائز ہوا، مجھے معلوم ہوا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے زیادہ زیادتی حمزہ کے ساتھ ہوتی ہے، سب سے زیادہ نظر انداز حمزہ کو کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ بیکورڈ میں حمزہ کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو سوچ رہا تھا کہ اس کا حل کس طرح سے ہو، کیونکہ میں نے ملازمت کے دوران جسٹ اپنا ووٹ دیتا تھا تو اس میں بھی کبھی میر صاحب کو دیا، کبھی وزیر بیگ صاحب کو دیا، کبھی ادھر دیا ادھر، کوئی میرا نظریہ نہیں تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی، لیکن جماعت کے لیے بہتر کریں گے کیا کر دیتا تھا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ حمزہ کو جو اللہ تعالیٰ نے آگے لے گیا تھا، ہمارے ان لیڈروں نے اس کو پیچھے لے گیا اور بہت پیچھے لے گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا مسائل پیدا ہو گئے، یہاں پر جو ہے نا کچھ بھی کام نہیں ہوا۔ تو میں نے پی ٹی آئی کو اس لیے جوائن کیا کہ مجھے معلوم تھا یہ جو عمران خان ہے اس کی کیا سوچ ہے، اس کی کیا وہ ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی کتابیں پڑھی، اس کو ٹی وی پہ سنا، اس کو اخباروں میں پڑھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بندہ نہ صرف پاکستان کو، نہ صرف گلگت بلتستان کو، بلکہ حمزہ کو بھی انشاءاللہ یہ ٹھیک کرنے کے لیے ہماری مدد کرے۔ تو اس لیے ہم نے اس پارٹی کو جوائن کیا۔ اب پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد جب الیکشن کا مرحلہ آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت اچھے پڑھے لکھے بھائی لوگ ہیں، بہنیں بھی ہیں، تو بہت ساروں نے اس میں حصہ لیا۔ میں نے نہیں لیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حمزہ کو پی ٹی آئی کے فلسفہ کے مطابق، عمران خان کے ویژن کے مطابق، ہمارے اس حالات کے مطابق ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس میں ہمارے صاحبان گئے ہیں، جا کر انہوں نے اپنے فارم وغیرہ سبمٹ کی، انہوں نے وہاں اپیل کی، جو بھی کرنا تھا، انٹرویو کیا، جو بھی کیا، کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ تو ہم نے تو پہلے سے کہا تھا کہ چونکہ ہمارا ووٹ کسی فرد کے لیے نہیں ہے، ہمارا ووٹ پی ٹی آئی کے لیے ہے، ہمارا ووٹ عمران خان کے لیے ختم۔ تو ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ انہوں نے جس کو بھی ٹکٹ دے کر ہمارے پاس بھیجا، ہم کوشش کریں گے اس کو ووٹ کریں۔ لیکن اس اعلان سے پہلے یہاں پر 2 میٹنگ ہو گئی ہے، اس میں نہیں تھا، لیکن ایک میٹنگ پھسوں میں ہو گئی جس میں ہمارے یہ سارے صاحبان موجود تھے، جنہوں نے وہاں فارم فل کر کے دیا تھا، انٹرویو دیا تھا، امیدواری ظاہر کی تھی۔ تو وہاں پر یہ لوگ سب ایک ایک ہو کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک حمزہ، جس کو کئی سالوں تک پیچھے رکھا گیا ہے، اس کو آگے لانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل ہے، اور دوسرا جو ہے پی ٹی آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کسی کو بھی، ہمیں معلوم نہیں رہا کس کو ملتا ہے، جس کسی کو بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملے گی، ہم سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ویلکم کرنا ہے، ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے،
اور ہم نے اس کو ووٹ دینا. تو ہم جنہوں نے فارم فل نہیں کیا تھا ہم ووٹرز تھے, ہم بہت خوش ہو گئے. ہم نے وہاں اٹھ کر ان کو مبارکباد دی, ہم نے ہر ایک کو شاباش دی. ہم نے کہا اگر ایسا ہوتا ہے تو واقعی ہنزہ ہوگا, ہمارے اتحاد بھی ہوگی اور پھر ہماری لیڈرشپ بھی سامنے آئے گی اور ہماری ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. تو یہ خوشخبریاں لے کر ہم آ گئے اور کچھ دنوں کے بعد ان کے نام آیا. تو اب وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ خداوند تعالیٰ نے خود بتایا کہ عزت جس کو چاہے وہ خود دیتا ہے, نہ چاہے وہ خود دیتا ہے. تو الحمدللہ کرنل صاحب یہ وہاں سے ٹکٹ آ گیا, ان کا نام اناؤنس ہوا حمزہ کے سیٹ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنل صاحب جو ہے واقعی اسی سیٹ کے مستحق اس لیے ہے کہ اس میں جو صلاحیت ہے, اس میں جو تجربہ ہے, اس میں جو خاندانی ان کی جو ایک تاریخ ہے, اس کے اپنی ذاتی جو دلچسپی اور محنت کی جو مادہ ہے, کیونکہ ہم کلاس فیلو بھی رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آرمی میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی. تو یہ ہمارے لیے, یہ حمزہ کے لیے ایک خوشبختی ہے, یہ حمزہ کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. تو ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج کسی فرد کے لیے ووٹ نہیں دینے والے ہیں, ہم نے ایک نظریہ کو ووٹ دینا ہے, ہم نے ایک شخص کی فکر کو ووٹ دینا ہے, ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے اور انہوں نے کرنل صاحب کو انتخاب کیا ہے تو ہم نے کرنل صاحب کو ووٹ دینا ہے. میں آج یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے وہ بھائی جو اس میں پی ٹی آئی میں انہوں نے اپلائی کیا تھا ان کا نام نہیں آیا ہے, تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی میں رہے اور یہاں پر جو ہے نا حمزہ کے نام پر ووٹ دے دیں اور حمزہ کو آگے بڑھنے میں کرنل صاحب کے ساتھ دے دیں. ان میں صلاحیتیں ہیں, ان میں بھی تجربے ہیں, تو یہ سب مل کر پھر اس حمزہ کو آگے لے جائیں گے. تو ہماری تو یہ گزارش ہے آج بھی ان سے, تو ایسا نہ ہو کہ ان کا نام نہیں آیا تو وہ چھوڑ کر ایک طرف چلے جائیں اور ادھر جو ہے نا پارٹی ایک طرف ہے. تو یہ ہماری خواہش بھی نہیں ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہے, اور ہم ایسے لوگوں سے, اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں اور اسی پی ٹی آئی کا حصہ بنیں. تو انشاءاللہ حکومت آگے بڑی وہ ہے, ان کے لیے بھی موقع ملے گا. خالی اس ایک سیٹ کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اس میں آنے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ پہلا آفس ہے اور اس کی افتتاح ہے. تو انشاءاللہ ادھر سے جو پیغام جائے گا, ادھر سے جو میسج جائے گی, ادھر سے جو ہماری ریکویسٹ جائے گی, وہ سب کے لیے وہ ہوگی. اس لیے ہم سب کو اپنے وہ سمجھتے. میں تو یہاں تک خواہش رکھتا ہوں کہ دوسرے تیسرے پارٹی بھی اس میں نہ آئے. حمزہ کو اتنے سالوں تک جو پیچھے چھوڑا گیا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ہی جگہ پر ووٹ ڈال کر, بلکہ ووٹ ڈالے بغیر اگر ہم حمزہ والے ہیں تو بغیر ووٹ کے کرنل صاحب کو جو ہے نا آج پیش کرے تو پھر کہیں گے کہ بھائی یہ حمزہ ہے. تو حمزہ والوں نے دنیا میں بہت نام کمایا ہے, ہمیں پتہ ہے, وہ ہسٹری بہت بڑی ہسٹری ہے, وہ سب دنیا کو پتہ ہے. لیکن اس موقع پر جو ہے نا ہمیں تھوڑے سے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو میری سب سے اپیل ہے, خواتین سے بھی اپیل ہے, نوجوانوں سے بھی اپیل ہے, بڑوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس چیز میں آگے آ جائیں اور پی ٹی آئی کو یہاں کامیاب کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی آفس میں ہم آ کر آپ کے ساتھ پھر وہ ان خوشیوں کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہم آپ کے ساتھ منائیں گے. تو میرے خیال میں مجھے اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے. گوجال کی طرف سے
جیسا سجاد صاحب نے بتایا، جیسا نانا ایوب نے بتایا، اسی طرح ہمارے اور بھی صاحبان ہیں. نواب صاحب کئی سالوں سے اپنے پی ٹی آئی میں، تو تبارک صاحب یہ سب ہم سب تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہت اچھی رزلٹ کرنل صاحب آپ کے لیے آئے گی. میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے یعنی آپ یقین کریں کہ حاضر امام ان علاقوں کو جس لیول پر ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس وہ پروگرام ایسا ہی موجود ہے، وہی ویژن ہے. یہ الگ بات ہے کہ کون اس کو کہتا ہے، لیکن ویژن وہی ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم ترقی کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک. اب میں محترم ہمارے حمزہ کابینہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا داتی میں نے چاہا نہیں چند صحیح بان کہ پلیز نہ آگا نا ماں بالکل ماں نصیحت میں گنے مسئلہ رہا بھی لگنا کرنل صاحب کا ختم دمامی شو پرون دمامی شو ستمار مبارک مار ہمیں خوشی مقام نکن دا ہندو قسمت چا مسافر دمامن نکاح کا دا یار یو تو ابتون کتنی کہ کھو خدمت میں می بچایت ادم جوابان دا خود انشاءاللہ اتوں کہ بچٹ کر اتوں بل کامن علم بلوم و اتوں گزار علم ملا اور اتوں کہ شوگان میلتی چمن اور نیمار شو قسمت دیجیے پروردگار عالم ممیونہ مبارک مالتی شو ہر ہن خوشی مقام میاشن ما بسان غلطی بسان چاہن رواق معاف آگتی اگر میں نے کمن بسان چاہا نیچ منم گنے نادلتس ہستی یعنی بات میون پی ٹی آئی شروع رو اظہار صاحب دیوا بچولو جائے ماشاءاللہ کرنل صاحب کا ویسے کہ وزیر بک یہاں کو یہ ان کا پی پی بشر یا حال اندی تمام کے یا اسم کے اصل وزیر صاحب بہت وشیش می حقلا ہن وقت رو نگر کچھ می ہندو تمہارو میں با کھوٹ اتی بڑے با سانس دکھلڑ یاسا کھوٹو کٹانو بان سنڈ یا مشہور بسی نیم جون روٹیا سنیم نیم جون جولائی روٹیا جا ٹنڈے لسیم آخر ہکو دو جا نام دوار سا خطور موت رو رنک دیوا دکھلڑ خود بیتو ما مسگار پا والھاو تو مکسندی دن منی می درم ات بسان ایکر اچھارتا پی انو بسان درو بلا انی تے نگرانی اتنا خود بجلی ہندو روٹان رو بان سنا مرتے ہے یہ جان کے سے ماں عرق کی تھیکٹری دس کریں یہ بجلی آرون دیکھا یہ جو کو شوا کھوٹ مطلب یا خود پی پر پھاٹی پھاتتا تجا پیشا بھارتا یا کھمنے ٹھاتی نورو میں دروتا کھول تو ماں کھن کرنر صاحب یا تیب کورچا بیشار کھن درو میں ریت میں گھاولی جدے یعنی جب تک بلد وجوان اوه نقش قدم ده پون که بسر کنی میارن یتان دون و کار تعریفی چنگنه می که او تعریفی چنگ سیلو رو پت ندان هندو نظامپر صاحب باکو وایش می نگره وزیر صاحب پایپو تو می نگره این صاحب این هتلر جغلوتر پیسه او می ندیر صاحب کھول ہمیں ٹوٹا ملو اوت ہمدادی می لیڈر یان ون می ٹوٹا ملو میں کھول تو کہ کھنے ایکسن صاحب پہ مہربانی ان لوگوں سے بجلی میرے سے جیل میں بھی کھن کی تیڑ دالا گبان بدلت سر مالیل منیخ لیکن می بو کچھ کیا می بو کونے گنے بلا اوت یار اوت نقش قدم ڈاکو تو مردوت یہ خدا باقی اتوقع بلد تو معذون جا نماز بود خوش جمانم بده که قدیم تو ما هم که مراد شو بلوم
Kurtu zamanın kitabı başvurmak lakbaran cevap başta buna şükriya. حیدرآباد چونکہ می محترم کاکو دمابا نہیں کہ ہلکا ہنا تو جگہ نہیں چلتے آواز بدل تو جگہ محترم می پی ٹی آئی ہندو کابینہ سیکرٹری جنرل علی احمد شاہ صاحب داما کا چاہ بارے چون جو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم کرنل عبید صاحب وائس پریزیڈنٹ گلگت بلتستان، معذرت کے ساتھ میں اردو میں بات کروں گا. بروشس کی بجا روٹلا لیکن بیچ بیچ میں کچھ ورڈز مس ہو جاتے ہیں، بہتر ہے کہ میں شروع سے ہی نا اردو میں بات کروں. تو سب سے پہلے تو میں کرنل صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک جمہوری پروسیس سے پی ٹی آئی ہنزا کے جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس تھے سب نے اس جمہوری پروسیس کے تھرو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، سب نے انٹرویوز دیے، سب نے نامنیشن فارم جمع کروائے، اور لاسٹ میں جب رزلٹ آیا تو کرنل کے نام پہ، کرنل صاحب کے نام پہ ٹکٹ آیا. میں پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ہنزا کا. میرا انٹروڈکشن کرانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں افواہیں، بازاروں میں بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کے ساتھ ہنزا کی کیبنٹ نہیں ہے، تحصیل، تینوں تحصیل کے کوئی کیبنٹ کے ممبرز نہیں ہیں. تو میں اس لیے اپنا تعارف کراؤں کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں ڈسٹرکٹ ہنزا کا. الحمدللہ میں 3 بار جنرل سیکرٹری منتخب ہوا ہوں. جب نگنام صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا تھا اس وقت بھی مجھے جنرل سیکرٹری بنایا گیا تھا. اس کے بعد پھر عزیز بھائی کو پریزیڈنٹ بنایا گیا. دوبارہ میں مجھے جنرل سیکرٹری ووٹنگ کے بعد منتخب ہوا. اس کے بعد چوتھی بار اس کے بعد باقر تیحان صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا، اس وقت بھی مجھے دوبارہ جنرل سیکرٹری بنایا گیا. اور لاسٹ میں جب دوبارہ تنظیم سازی ہو رہی تھی تو ڈویژن اور صوبائی قیادت نے بھی دوبارہ مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے دوبارہ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ہنزا ڈسٹرکٹ بنایا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ کیبنٹ کا کوئی بندہ نہیں ہے، ڈسٹرکٹ کیبنٹ کا نہیں ہے، تحصیلوں کے ہم الگ قرارداد لا رہے ہیں. تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنی قراردادیں آپ لائیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹکٹ سے پہلے آپ قراردادیں یہاں پہ مجھے پوچھے بغیر بھی آپ نے بھجوایا تھا، ان کا رزلٹ بھی کچھ نہیں نکلا ہے. وہ کرنل صاحب کے اگینسٹ گئی تھی قراردادیں کہ آپ کرنل صاحب کو ٹکٹ نہیں دیں، ان کا رزلٹ بھی نہیں آیا. کرنل صاحب کے فیور میں ٹکٹ کا رزلٹ آیا اور ابھی بھی بھجوائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی قراردادوں سے، کسی کی قرارداد سے، کسی کی خواہش سے اگر ہنزا کے ٹکٹ کا فیصلہ چینج ہونا ہے تو ٹھیک ہے، چینج ہوگا. تو ہم آج جیسے کرنل صاحب کے ساتھ آئے اسی ٹائم پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جو ہے کرنل صاحب کی ذات کی وجہ سے یہاں نہیں آئے ہیں. اگر کرنل صاحب کی ذات کی وجہ سے ہوتے تو لاسٹ ٹائم جب انڈیپینڈنٹ لڑ رہے تھے کرنل صاحب، اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ گھوم رہے ہوتے. ہم اس وقت کرنل صاحب کے خلاف ہم نے کیمپین کی ہے. کرنل صاحب کو پتہ بھی ہوگا، کئی لوگ شکایتیں بھی لگائی ہوں گی. یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم جمہوری پارٹی میں ہیں، میرا رائٹ بنتا ہے کہ جو میرے مخالف پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے میں ان کے خلاف کیمپین کروں گا، میں اپنی پارٹی کے لیے ووٹ لاؤں گا. اسی طریقے سے ہم نے کوشش کیا. آج جب پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے، پی ٹی آئی نے چنا ہے، ہم پی ٹی آئی کی وجہ سے، خان صاحب کے ویژن کی وجہ سے آج ہم کرنل صاحب کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی شنا کی تحصیل کی میں بات کروں گا. گوجال کے تو ہمارے جو گوجال کے جو بھائی آئے ہیں، ایکس وائس پریزیڈنٹ ہمارے صوبائی محترم الوائز اسلم صاحب بھی ہیں، انہوں نے کلیئر کیا ہے، سجاد صاحب سب نے کلیئر کیا ہے. وہاں کی ذمہ داری میں نہیں بتاؤں گا. حالانکہ تحصیل گوجال کے بھی جو کیبنٹ کے ذمہ داران ہیں، سجاد بھائی اس کیبنٹ کے ذمہ دار ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، جنرل سیکرٹری گوجال کی تحصیل کے کل ان سے ہمارا رابطہ ہوا، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق. اچھا، ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے. فائنینس سیکرٹری ہمارے حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، بہت نظریاتی کارکن شروع سے پی ٹی آئی کے ساتھ. شکلا بیگ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، شنا کی تحصیل کے ممبرز، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں.
वो जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके मामू की वफात हो चुकी, डेथ हो चुकी थी। बदकिस्मती से वो कल साथ आए, उस वक्त तक ये सियासी एक्टिविटीज में वो शामिल नहीं हो रहे, उसकी वजह से नहीं आए। बाकी जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं सारे हमारे साथ खड़े हैं। रह गए कुछ तो वो पता नहीं उनका क्या एजेंडा है, वो किसके लिए ग्राउंड बनाना चाहते हैं। चले वो अपना शौक पूरा करें, लेकिन हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हुंजा के खातिर मैं पीटीआई के भी छोड़ते हैं। हुंजा है, बाद में पीटीआई है, हम सियासत कहीं और भी वो होगी, लेकिन सबसे पहले हुंजा है तो पीटीआई में हम ये कहेंगे नहीं भाई पीटीआई चाहिए हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी नाराज होते हैं पीटीआई भले कोई बात नहीं हम छोड़ भी देंगे, लेकिन हम हुंजा नहीं छोड़ सकते। मरना हमने यहाँ है, जीना हमने यहाँ है, पैदा हम यहाँ हुए हैं। हम सबको ये सोचना चाहिए कि पहले हुंजा, उसके बाद कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी से भी हमारा ताल्लुक हो, चाहे वो कोई आज़ाद भी क्यों नहीं हो, सबसे पहले हमें हुंजा का सोचना चाहिए। और हुंजा के खातिर आज हम कर्नल साहब के साथ खड़े हैं। हमारी क्या उम्मीद है, कर्नल साहब से मेरी गुजारिश भी है, देखिए हुंजा की आवाम मायूस हो चुके हैं। ये सियासी निजाम से, सियासी पार्टियों से, आज मोहतरम दादू ने क्या कहा, उनके जो वादे थे, उनकी जो तकरीरें थी, उनके कौल और फेल में जो तजाद था, उससे तंग आ चुके हैं हम। इस वजह से हमने सोचा एक नए विजन के साथ, एक नई पार्टी के साथ, नए मंशूर के साथ हुंजा की खिदमत करने के लिए आएंगे। और इसी वजह से आप देखेंगे तकरीबन हम नए लोग हैं। कर्नल साहब की भी किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं थी, पहले इंडिपेंडेंट जरूर आए थे। मैं टीचर था, मैं एक एसपी का टीचर, परमानेंट टीचर था मैं रिजाइन करके पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो हम सब की जितने भी हमारे टीम में हिस्सा है, टीम के हिस्सा हैं, तकरीबन ऐसे लोग हैं जिन पे कोई ये नहीं कह सकता कि इस बंदे ने कोई करप्शन में या किसी भी कोई भी चीज में, जो सोशली हो या मॉरली हो या पैसों के किसी भी इसमें, कोई भी ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। सारे हम नए लोग का है। क्या सोच क्या है, हम हुंजा के अंदर हुंजा की जो महरूमियां हैं उनका अजाला कर सकें। तो देखें तब्दीली की जो सफर है, ये अवाम भी कर्नल साहब आपसे ये उम्मीद लगाई बैठी है, पीटीआई से उम्मीद लगाई बैठी है कि आप हुंजा के मसाइल को हल करेंगे। और इसी वजह से ये हुंजा के जो अवाम है, कहते हैं वफाकी पार्टी को वोट देते हैं, उसकी वजह भी ये है, वफाकी पार्टी को वोट देंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे आज तक हुंजा के मसाइल हल नहीं हुए। आप सबको पता है हमारे घरों में बिजली नहीं आती है, सामने देखते नगर के जो लाइटें रौनक हो रही होती हैं, रात को देख के हमें अजीब सा फील होता है कि क्यों इस तरह है। सामने हुंजा नगर है, हालांकि किसी जमाने में उनके पास एक बल्ब जलाने के लिए बिजली नहीं होती थी, पूरा हुंजा रोशन होता था। आज बदकिस्मती से नगर पूरा रोशन है और हुंजा डूबा हुआ है अंधेरों में। किन की वजह से हुआ है? ये हमारे करप्ट, बददियानत और मुखलिस नहीं होने की वजह से हुंजा के साथ जो नुमाइंदे आए हैं, अगर वो मुखलिस होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप तमाम अवाम से भी, वफाक में भी हमारी गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह जीबी में भी बनेंगे, और कर्नल साहब भी इंशाल्लाह सीएम नहीं बने तो बहुत बेहतरीन उस महकमे के कोई वजीर तो जरूर बनेंगे इंशाल्लाह। जीत तो हम जाएंगे। इसीलिए आप सब अपना हिस्सा डालें, हुंजा की तरक्की में हिस्सा डालें। आप ये नहीं समझे कि पुराने पार्टियों के जिस तरह वोट देते थे हमने वोट दिया, ये छोड़ें। आप ये सोचें कि अगर कर्नल साहब को, पीटीआई को जिताते हैं तो हुंजा के अंदर इनकलाब लाना होगा। तो आप फख्र से कह सकें कि हमने हुंजा के इनकलाब के अंदर हमने अपना हिस्सा डाला है, कर्नल साहब को वोट देके, पीटीआई को वोट देके, पीटीआई को जिता के। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है। बाकी शिनाकी की मैं बात करूं, खिजराबाद की भी नुमाइंदगी यहाँ है। लोग अफवाहें फैलाते हैं, हम अलियाबाद जाते हैं तो कहते हैं अलियाबाद में हम इतने वाकिफ नहीं होते, तो कहते नहीं भाई अलियाबाद में कर्नल साहब का कोई वोट नहीं है। कोई अलियाबाद का बंदा करीमाबाद आता, कहते नहीं भाई करीमाबाद के लोग पसंद नहीं करते, वोट नहीं है। कोई गुलमित जाता है, वहां पे कहते हैं बाहर से आता है, नहीं भाई कर्नल साहब को पसंद नहीं करते तो वोट नहीं है। ये सारा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कल से मेरे एक दिन में सिर्फ मेरे जो नेट पे, फेसबुक पे जो कमेंट्स थे, सिर्फ मेरे गांव की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी मेरे ठीक नहीं है, सिर्फ गांव के अंदर जितने कमेंट्स पीटीआई के फेवर में और कर्नल साहब के फेवर में आए, सबको मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया। देखिए जी, आप कहते हैं कि कर्नल साहब की कोई सही नहीं है, पब्लिक नहीं पसंद करती है। भाईजान ये फिर कमेंट्स कैसे आते हैं? जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि यार ठीक है, जिस तरह का भी कैंडिडेट आया है, लेकिन हम पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। नजरियाती कारकुनों की पहचान ये होती है पीटीआई के। चलो एक चीज समझ में अभी आ जाए, सोचना भी पड़ेगा यार, ठीक है लास्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे, वो जीत भी गए थे, तो उन्होंने क्या डिलीवर किया कौम के लिए, हुंजा के लिए, हम क्यों उनको सपोर्ट करें? अगर इस तरह हो तो फिर हम भी सोचेंगे यार एक बार हमने जितवाया है,
तो उनको मायूस किया, हम दूसरी बार क्यों जितवाएं? न कि हमारी पार्टी को आजमाया गया इससे पहले, न हमारे किसी कैंडिडेट को आजमाया गया है, न हमारी पार्टी भी नहीं है और हमारे कैंडिडेट भी नहीं है। एक बार आप आजमाएं, इंशाअल्लाह ताला हुंजा के अंदर मसाइल अगर हल नहीं हुए तो मैं कैबिनेट के जनरल सेक्रेटरी होके, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी होकर के बैठे हुए यहाँ पे, गोजाल के हमारे कैबिनेट मेंबर सिनाकी के बैठे हुए, हम वादा करते हैं अगर कर्नल साहब वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो कर्नल को जिधर से पकड़ के लाना है हम इनको पकड़ के लाएंगे, हम इनको मजबूर करेंगे। या हुंजा में बैठ के आवाम के लिए काम करेंगे या हुंजा की सियासत आप नहीं करेंगे। बैठना है, सियासत करना है, हुंजा में बैठ के काम करें आवाम के लिए, फिर हुंजा में सियासत करें। अगर हुंजा में बैठ के आपने काम नहीं करना है, लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं होना है, तो फिर आपको हुंजा में बैठ के सियासत करने का हक भी नहीं है। मैं कर्नल साहब के सामने भी ये बात बताता हूँ, अब खुलम खुले, कोई ये मुनाफिकत वाली बात नहीं है, सामने बात करनी चाहिए, जो भी खुल के बात करनी चाहिए। तो आप तमाम से भी एक बार फिर मेरी गुजारिश है, हुंजा के अंदर इंकलाब लाने के लिए, हुंजा के मसाइल को हल करने के लिए पीटीआई की जरूरत है और पीटीआई के कर्नल साहब की जरूरत है। देखें कर्नल साहब, अभी आते हुए भी कोई हमारी बात हो रही थी, हमारे पास 6-7 कैंडिडेट थे, उनमें से एक को तो हमने शुरू से एक्सेप्ट नहीं किया, हमने करारदादे भी निकाली कि भाई इस बंदे के अलावा जो भी कैंडिडेट आएगा हमें कबूल है। भाई साहब ने भी पशु का भी जिक्र किया, उसके अलावा भी 3-4 हमारी मीटिंग्स हुई थी, अलियाबाद में हुई है, हैदराबाद में हुई है, आलती दुईकर में हुई है, सब जगह सबने ये कहा कि जिसको भी टिकट मिलेगा, एक के अलावा, उसको मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा यहाँ पे, उस एक के अलावा जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब मिलके उसके सपोर्ट करेंगे। कहाँ गई वो, कहाँ गया वो वादा? हम इसको मुनाफिकत नहीं तो क्या कहेंगे? फिर खुलेआम बात करते हैं, मजलिस में बात करते हैं, महफिल में बात करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, नहीं भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे भी इख्तलाफात थे कर्नल साहब से, मैं भी नहीं पसंद करता था कि टिकट मिले, लेकिन मिला है आज, तो मैं इस वजह से सपोर्ट करता हूं कि हमारी पार्टी ने टिकट दिया है और हमारी पार्टी हुंजा के मसाइल को हल करेगी। अब नाराजगी खत्म करके हुंजा की डेवलपमेंट के खातिर उनको वापस आना चाहिए, जो हमारे नाराज साथी हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप सबको अंदाजा भी होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रहे हैं और इंशाल्लाह मिल के हम एक मजबूत होके, जो लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला होगा, तो मैं कहता हूँ किसी पार्टी से हमारा मुकाबला नहीं है। इंशाल्लाह मैं आज मुबारकबादी देता हूँ, 15 तारीख की रात को हम सेंट्रल जो हमारा ऑफिस होगा, कैंपेन ऑफिस होगा, वहां बैठ के आप तमाम के साथ जश्न मना रहे होंगे। आप तमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जा हुंजुए और हुंजुए यारबागो, करीमाबाद, अलियाबाद, हैदराबाद, शिनाकी, नासिराबाद, दागुले गुलमित, खिजराबाद, एक्योन हंसुम हंदल्तास गुलकिन, एक्योन दिशमिंगसुम मी यारबागो, हसनाबाद सुन्नीन, आल्तिक सुन्नीन, उलो मिसगर गुजाल सुन्नीन, शिमशाल सुन्नीन, चिपुरसन खा, उयोन ममयोन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबा मी दल्ताश को बुजुर्ग इशुए, हर गांव में हिसाब बटे तजुर्बकार यार मिते खेन उलो बेसन बेसन ये चान की तेट मा रोशनी बिचामा मी बुजुर्ग इशुए मी पीटीआई अमायदीन हिसाब बटे के जिम्मेदार इशुए हिसाब बटे के जमा जरूरी थे बुटन बे उसको वालतवन जरूर गुजारिश ना चाहिए यरिमुशुम चागा अमित यार मिते इलेक्शन उलो टोक हुंजु आवाम में जार वोट नो पिशन अमित इज़्ज़त नचिबम के इते इज़्ज़त कमन इते अदा पर दुसुये सिगाने गुते सिंधी देन जे गील चुम हुंजु चुम लंगो मनबा, चाहे अदालत नियस मनीष, चाहे अमीन अदालत निमेन इन कोलम दिवसम के इने दा सुप्रीम कोर्टर मिचुमी सुप्रीम कोर्टर के तोरे में दफा नियस मनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिन जीतनी मकीन हार जुआनी मानी में जे इते हुकूमत हार नार के मगर सिसोस मुर्तुल जे जीत बाया, तो इते ममयों गने जा दा दोबारा मार शुक्रिया अदा चबा असका इते अड़ी बटुम जी एते मा जाट तेरुमन भरोसा तम खिजराबाद सुमनीन, शिमशाल सुमनीन, चुपुरसन सुमनीन, मिस गरसर खान जहाँ मिचर वायास्तर चुम बुजुर्ग चुम जुआयु चुम
ممیون رجایتے شکریہ ادایت سے حساب تے کھول تو خدای امیت می ممیون سے نمن کی تے خدای دوبارہ چم تے توفیق نہ چین تے کمن عقل نہ چین امیت پارٹی پاکستان ہلو چین دسویس بلوم کی تے جے پارٹی حصہ منام اور تے ہلو کے اوور ہنزو وجٹ ہے جیتے مجھم جا جی وجٹ بے نا ہنزو وجٹ ہے ہنزو دلتس کش کے ہنزو قابلیت کے ہنزو امیت دلتس تربیتن ملا کہ اتے تیون وجہ پی ٹی آئی ہوئے نپارن انجار ٹوک گلگت بلتستان نائب صدر ذمہ داری اچھے ملا تھومنگ پارٹی میں جوان درجن نائب صدر شو پان ٹوٹل التن نائب صدر شو بان صدر جا رہے ہن بلتستان نگن ہن گیل تو دا اتے جوان جے می غازیان گلگت بلتستان کی جے مشکور با کہ اوہ ٹوک گلگت بلتستان بیر من غازی تنگ بان کے اوہ کے جے صدراتم بلا مو تو خواہتے ذمہ داری برابر دسو چبان تو گکے کیون چیزیں نپرن جمہوریت گنے امیت پاکستان و عمران خان دلتاس کشن دو صبائی کے اتے ممیون سامن بلا پاکستان عزت ٹوک دنیا تلین وقار بلند دیتا ہے اتے عزت لو اتے کارکردگی لو دا تھومنگ میں نے اگر ایکاتو مانے کہ کرپشن ہے تائی کہ بیمانی تائی کہ انیر کے بخشش ہے تائی بیرون پارٹی تم ہو لگو بائی بیرون عدالتی ہیں رسوم بلا تو باقی تھومنگ پارٹی میں کہا کہ یہی تائی میں نے کہا برابر احتساب میں بلا تو اتے وجہ تے جے کتے پی ٹی آئی لو با دا کھولم ہنزو تم سیدھا نانکوے ما امیت چاگائے تم ان کے ذمہ داری ہنزو گانو مر دا جے گیل تلو یا اسلام آباد لو جے پیسہ نیچے ہنزو لو نورو دلتاس ہے بلٹ دلتاس کوش بلا کے یارنے کے گتا سندھی دینے کمان ایتے کہ ضرور ماشیم کے ہنزو آمیت نانا بجلی ٹوٹانگا نیچا گا ایتیم کے چھانے بلا نگیرو لو ٹوٹانگ بلوم ہنزو لو سانگ بلوم کھول تو نگیرو لو سانگ بلا مگر ہنزو لو ٹوٹانگ بیس بلا تو بیسا ایتا رونی چل مگر چارے گتے مجبوری ہے نپارنین پچھلا التوسن یار وزیر اعظم چلا سر گوے سر ایکا وابدہ چیئرمین کی گوے سر جا کا کاکو نور محمد کی چھویا بائیم جا کا مین پی ٹی آئے انہیں غازی خان کے الجی پچی دل دین بائی انہیں سامنا 20 منٹ میٹنگ نے ایک ریکویسٹ نے اتا عطابات درو متستی انہیں میں سروے شروع ہوتا ہے اور بٹ سر انشاءاللہ تیرو تو یوں ڈے من تیر تو یوں پروجیکٹ نے 3.5 سال الجے مار بورانے 50 میگا واٹ بجلی موچر نسوئی بات آتا ہے دا ایکٹم یارے پر جاد نکیر میں نہیں کیا بایم ایل رپورٹر شو کیے چان گیل بلتستان لو اور بالخصوص ہنز لو نوکری میں لو بڈی سمیں چان الجمی گبان نسے اور می بیرومن انجینئر شو می بیرومن اوورسیر شو می بیرومن ہیوی مشینری ایکسپرٹ شو می بیرومن پلمبر شو ٹیکنیشین شو چائنا لینگویج اسپیشلسٹ شو بم کے والتو ادارن تو می کے ڈیٹیل نوکانا کھرمن گتے فیلڈ لو بان اتے کے نکیر میں نیچے بایا تو اتے پیسے تین سے نہیں می کے گیل بلتستان کے ہندو لو جتیرمن نوکری میں مغویم کے ٹیکنیکل سیسر نوکری میں باسک میں مملس ٹیکنیکل سیس یا اکھیلت سیس کام ہمائی منشوہ دا کے مکھرر کوشش ہے 3 سے نہیں جو تو اتنے حساب ہے بجلی مسئلہ انشاءاللہ خدا کم ٹائم لو برابر ہے تصفائی باقی رہی انشاءاللہ خدا خیریت ہو اسی میں کہ اسیران تینگے گانے اولو میں نے ناحق پرچنگ نما اولو اکھرو من ارساسم بان کے مائی ہنزلو گواہ بان صدر پاکستان التوڑم دیم ہک چیف جسٹس آف پاکستان ہک دیمی اتے اوے اسیران تینگے کا او یکل سم اتے درخواست کے او ایک صدر کا نورو اتے ارینگٹی اتے درخواست نیچن ہک آلتی تو ہک کھول کریم آباد اتے ہوتل لو بیسن مسئلہ بلوم کت مائی چاگا ایتی نسو جے پتولو دل دین صدر صاحب سمجھایا نے ایر اتے ریکویسٹ نے ایر پہنچایا ایتو ملا تیزات ہنزو الطولم سیٹ گانے 1998 کو 2003 لو ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہنزوگن سیٹ کمیشن اویمو سفارش مرتب تم بھی تو ماں بے امیت می سیکٹری صاحب کے می وائی صاحب کے می سجاد صاحب کو اور می چیئرمین صاحب کو شکلا صاحب کو کہ بیسے نمان ہنزو جان بوجھنے سائیڈے تم بلا ایچیم بلا تو
اسے الطولم سیٹ گانے کے اتنے درخواست لو گرمینم بلوم بلٹ اسیر تھی بلوم کے بلٹ دا الطولم سیٹ دا تھومن چیز ہیں گانے تو خدا فضل سم ہر لیول اتنے چیز پہنچایا نے دا آخری دفعہ گتے اگست لو می نمبردار صاحبان کو ریکویسٹ نے اکابر تین کا دستخط تین نو کاغذاں نار 2-3 سے نمبر او آرتو تسر اڈی مٹم امیدوار حلقہ 6 جی میں ایک نکیر من دا کا معززین ہنزا نکیر من درخواستن کانا ڈویژن امید گلگت بلتستان کے کشمیر فیر فل سکریویم بائی کی انیر نوتن درخواست اوچے ہمار اتے دا عامل ارنی بلا کن سے فالو اتا ہمار صدر اگونمی کے درخواست ان کی ایل پینڈنگ لو بیچوں اتے کے کانے گلگت بلتستان کونسل اسلام آباد فل سیکٹری علی نوتو ان کمیٹین نے اتے درود میں بلا انشاءاللہ خدا خیریت نوز دامو گتے ٹکٹ پی ٹی آئی سنٹرل ایگزیکٹیو یا اوے امیت پارلیمانی کمیٹی اندس منم کے اوے گتے ٹکٹ جا رچی بان ما دعا منچم خود الیاباد سیابا خود ہنزو ڈسٹرک کابینہ یا تحصیل کابینہ سفارشنٹ مناس بلوم کے اوے یارن اکھارا رچم سے امین اکھارا ٹکٹ تو سوشا یہ مئی بائی کہ ان ہنزو گزر بسن دروئی تشے مئی میا جا مچی مئی تا دو بارش تابو شکر انہیں دلتاس ہیر کا پیشوا بجے اے ظہیر جیتے ماشم اسکرم نورو آمینر ٹکیٹی چھیمن کی می انہیں کا پی ٹی آئی ساتھ چھیچن نو سے التورم الیاباتو فیری گارڈن لو ہک دم بسن بلا کے فاسولو آلتی تیتو جار کوائی تم چاپنے میٹنگانے تم جے کے کھولے کریم آباد ہوئی بھائی ہمیتے گن سکے ٹھیک ہے بے جو اتنے ایلے کیتے وعدہ نے مجھے اوئی موادات ایل جا کشمنا سینے آیا شواہیرہ نمائی میاں جائیتے مار ضرور سوال بلا مگر سختی کا بے یا اگر کھول تو کا من میسیمو میمر ٹکٹ تیمی غرکان یا می سینے سینے ٹکٹ ایچی بان می سینے سینے فلانا اینے ریچین سینے تو بلا عمران خان ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے بٹ سوچ نے انہیں امیت پارلیمانی بورڈ نے تم کو ویو نے سوچ نے تھا سسٹم اس کی کچھ وال کچھ انٹرویو بھی چنگ نو پارن دو یالی نہیں اتنے ہی چیٹ سلیکٹ نہیں میں گتے ٹکٹ میں چھین ملا ما دعا نہیں وجہ تے بلا گتے انشاءاللہ خدا خیریت ہو سمی کے ہنزو مسئلہ نکن ہنزو ڈی سی کے اے سی کے یا ایس پی اے پچیتس بلا انشاءاللہ یا تم کمان لو کھول میں اگر گیلت کمیشنران گیلت چیف سیکٹری گیلت وزیر اعلیٰ پچی گورنر پچی جنرل صاحب پچی تسمنی میاں ایلر نیس میں بے ایلر کے مسئلہ اومنم اسلام آباد نیس منی میاں انشاءاللہ ما سامنا گو کے کیوں انترینیت میں اور ہنزو گریڈ 1 سم 9 سرخواست ساٹھ کے جنرل کا چیف سیکٹری دی ملو اتلو کے گزارش ہے تمرین جے ایک تفصیل انو کگو کے جے تھلا تھلا مار برابر ہے چند سنائی تو خدا خیریت ہو سمی کہ ما دعا مینگلو بسن سیبان کی اتیت عمالت سے دلتس توفیق مشیر اتیولو تضاد منافقت بلا خدا ایتے منافقت سن ایتے زندگی امیچش جے ایتے ضرور ماشن ذمہ داری کا می عملو دمی منان کے عملو امیت سن پہچان بلا کے ایتے حسابت ہنزوے دا پی ٹی آئی گتے جنڈا کا انشاءاللہ دلتا سے امیت انصاف امیت شفاف نوکری مین چمنین ٹھیکان چمنین ذمہ داری چمنین بسنیوں نگنے امیت یونین کونسل و بسن بلا کے ایک یون یونین کونسل ایک یون گامی و بلٹ دلتا سے درو بلا کے انشاءاللہ اتے برابر چند تاہم می کمن ناقبت اندیش می چاہے ہنزو ڈسٹرک کابینہ لبان کلی یا تحصیل لبان کلی اوے امیت اوت گنان کی اتے پاسداری ہے تسو ذمہ دار بان میمت امیت کمیٹین عمران خان دس میں بائی کے یا دا این مینر ذمہ داری نو چنین کمیٹین دس میں بائی کے بورڈن دس میں بائی کے اوے بیسن سنومن کی می اتے پابند بان ہن پارٹین نیچے بان کے اتے ڈسپلن می پابند بان میں نے ڈسپلن تاکہ چاہی کہ ان اتے پارٹی بلو اتی بشائی تو اتے گنے
اگر غلطی منیلا کہ می مطلب غلطی منیلا نو دوبارہ پارٹی ہے روشن ذمہ داری کا وہ اطالت دعا چی اور انشاءاللہ می وہ تم ناراض اپان دوبارہ سنجیدہ نمان ہنجو بلٹ دلتاس میں بلا ہنجو پی ٹی آئی بلٹ مضبوط میں بلا تو باقی تمہیں اولتک پارٹی میں جیتے ضرور ماشیم کے بذات می جنرل سیکٹری صاحب سے نہیں مکے اوے حکم می اوے غریب پیشوٹ کیسنگ نے لوٹ مار نے نوکری کے گاش نے ظلم ہے تمن دوسرا اوے کہ سزا میں دا پڑھو تینے تنین نون لی کے دا ہنجو سیٹ کے نوشرینین پھاش نے تنین بسنیون ختم نے بالکل دیوار سے لگایا نا دیوار کے ہنجو دمیو روم بلا تو انشاءاللہ ہنجو اتڑا میں شعور کا ذمہ داری کا میمی تر میاستر تم جوائی تم بزرگ شفا پی ٹی آئی تو پاکستان ذمہ دار پارٹی ہیں بلا گتے پارٹی ہے ووٹ چھیمر انشاءاللہ ہنجلو خود بخود ہی دلتاس کچھ تیر من روچی کے سیاحت حساب بٹے تعلیمی حساب بٹے کمپیوٹر تعلیمی حساب بٹے ٹیکنیکل تعلیمی حساب بٹے سی پے کے حساب بٹے دنیا پیسن سنین انشاءاللہ بیرمن میچبان کے اتے انشاءاللہ می جوائی ہوئے امی خودکشی من خواہ چاند بیسے چاند نشینگے چاند کہ بیسے چاند نقطہ گولڈ میڈلسٹ مائی بان مگر اوور ان حق ایچی چاند حق ایچی ور ان غریب بیچی یوی میں تو یہ سرمایہ تین سبق ہے ختم انہیں محنت نے گولڈ میڈل گانی سلور میڈل گانی براؤنز میڈل گانی چیک اتھانا ٹرمی میں ہی کہ دوسروں ٹھیک ہے بے مگر مجھے تو اوور ہوئی محق ہویا مر خراب ہمائی مننا تو حکومت لو انشاءاللہ بسن دلتس ترجیحات می دلتس جوائی تو یاشی بسن دلتس چیز بلا کہ اتے دلتس کشتے اتے فورمر نیمر اتے امیس اویم مرکبی کہ انشاءاللہ عمران خان دینین جیتا مجم گیل بلتستان صوبہ کی چھی اس بائی ہنزور ہن بے انشاءاللہ التا سیٹ شکے می اس بائی اگر گتڑا میں اومنی کہ 5 سال چیٹ التا سیٹ شکے انشاءاللہ بعد جا تو خدا ہے یقین بلا درمی دلتا سیسٹ یقین بلا مگر اتے پیسے نٹے میں سے اتفاق کرتے ہی نٹے اعتماد کرتے اگر صرف جئی احتشام ہے ابا علی احمد آئیے مہینی سے ابا کہ اتے نالائی کی بلا نیکسٹ لو جا تم انشاءاللہ دلتا جوان روچی نیکسٹ لو جا تم دلتا تکڑا نوقاتن می مین کی ممبران میں وزیران میں خوین کے میمر شکر بلا فخر بلا می ہنزوے کیر ٹیکر دا پی ٹی آئیر جو بلا جیتے مجم ہیلتھ منسٹر ہنزو تم یہ نائی کلی پی ٹی آئی گورنمنٹ دیچے بھی سمینہ بیگ ایڈوائزر میانی بھی کلی ہنزو تم دا پی ٹی آئی گورنمنٹ دیچے بھی تو تیلٹے جیتے مار گزارش ہے چم کے گتڑا میں اولوں تعلیم گنے تعلیم وزیر عبدالجہان غزر تم دیتی بھی انہیں ایم آئی ڈی گیل بلتستان تم نین پنجاب ترخا تعلیم دلتاس درویتم تیلیٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ ان وزیر تعلیم دیتی بھی ہیلتھ ڈاکٹران مینیجمنٹ ہیلتھ ہیڈن دیتی نین ہیلتھ ہی کے درین وارسر دیتی بھی تو سیاحت تم نین نوجوائے گنے اتے گنے می ان سمینہ بیگ تم بھی تو پی ٹی آئی ہن اکی جٹ جلاکن ماسا نیکسٹ لو انشاءاللہ احساس پروگرام پاکستان لو 155 آئٹمیں بچائیں یتیم تم غریب تم ناچار تم بیمار تم جوان کاروبار تم اب سنیون گنی کہ 155 پوائنٹنگ دلتس درو انشاءاللہ اب تو سیم کیتے لو اول تو دسونین مانتے ہیں انشاءاللہ خدا مدد کے ماں دلتاس دعا میں میمی میاستر بزرگ شو دعا میں اور جوائے دلتاس قابلیت وجہ اگر اتا آیا چیمن آیا منم کے جے نہ پی ٹی آئی الہروشم کے نہ اتے دفتر الہروشم جے اتے ضرور یقین ٹھیک ہے یعنی مش جا ترجیح ہنزو عوام ذاتی مفادات ان اومی عوامی مفادات میں انشاءاللہ ہمیں فنان کے اتے خود اتے سنم نانو سے جی ملما اتے جا گرے بان